اگر آپ کسی شخص کے ساتھ بہت ٹائم سے رہ رہے ہوں پر ایک دن آپ پر یہ حقیقت کھلے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ہوائی مخلوق یا جنات میں سے تھا تو آپ کے ساتھ کیا بیتے گی؟ آج ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو مجھے ایک امام صاحب نے سنایا تھا۔ اس واقعے کو کمپلیٹ سنیے گا جس میں بہت سے راز چھپے پڑے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنے گاؤں موسیٰ میں رہا کرتے تھے۔ ہم 4 افراد پر مشتمل تھے، ہم 2 بھائی اور ہمارے امی ابو۔ مجھے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو میری بہت پریشانی تھی۔ میرے بھائی اور میرے ابو مجھے بہت ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مکینک کے پاس بھی دکان پر کام سیکھنے کو لگایا، لیکن وہاں بھی میں ان کا سخت ڈانٹنا برداشت نہ کر سکا اور میری لڑائی ہو گئی، مجھے دکان سے نکال دیا۔ پھر یوں ہوا، ایک دن ناشتے پر میری امی نے مجھے کہا کہ ہم تم کو حافظ قرآن بنانے کے لیے گاؤں کے مدرسے میں بھیج رہے ہیں، فوراً تیار ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج عام تھا کہ جب کوئی بچہ بہت تنگ کرتا تو اسے گھر سے دور کسی مدرسے میں بھیج دیا کرتے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے بہت احتجاج کیا مگر کسی پر کوئی اثر نہ پڑا اور بالآخر مجھے مدرسے بھیج دیا گیا۔ یہاں میرا کچھ دل لگ گیا۔ ہمیں پڑھنے کے ساتھ تفریح کا بھی موقع دیا جاتا۔ مدرسے کا نظام ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ ہر کمرے میں 2 لڑکوں کو رکھا جاتا۔ میرا ساتھی بڑا ہی چالاک اور چاپلوس ٹائپ لڑکا تھا۔ میں اس کے زیادہ بولنے کی عادت سے بہت پریشان تھا۔ اس کا ذکر میں نے کئی بار مولوی صاحب سے کیا کہ مجھے اس سے الگ کیا جائے۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اب تمہارے ساتھ سلمان رہے گا۔ یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ سلمان ایک کم بولنے والا اور سنجیدہ لڑکا تھا اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ اوباش قسم کے لڑکے اسے بہت تنگ کرتے مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا۔ اب جب وہ میرے ساتھ رہنے والا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں گا تم اتنے خاموش اور بزدل کیوں ہو؟ سلمان مدرسے کا لائق طالب علم تو تھا مگر اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا تو سب کھڑے ہو کر اسے سنتے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیاں آنے والی تھی۔ میری ایک رات آنکھ کھلی تو سلمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی سلمان کو دیکھنے کے لیے اپنے جوتے پہنے تو ایک بلی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سلمان وہیں موجود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اور سلمان کی دوستی بہت گہری ہو گئی مگر سلمان نے ابھی تک مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک بار میں نے پوچھا تو وہ ٹال گیا۔ سلمان کئی دفعہ میرے گاؤں جا چکا تھا مگر جب میں اس کے گاؤں کی جانے کی بات کرتا وہ ہمیشہ ٹال دیتا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت غریب ہے اور غربت کی وجہ سے مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جانا چاہتا۔ ایک رات مجھے پیاس لگی، بستر سے اٹھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلمان پھر اپنے بستر پر نہیں تھا۔ اس کمرے میں وہ بلی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میں پھر ڈر گیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ بلی سلمان کے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور میں زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں کس وقت دوبارہ سو گیا یہ مجھے بھی نہ پتہ چلا۔ صبح جب اٹھا تو سلمان اپنے بستر پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا اس سے رات والی بات کا ذکر کروں مگر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد سردیاں اپنے زوروں پر تھی۔ میں بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو سامنے سلمان کھڑا تھا۔ وہ بولا چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا
ایک تو آدھی رات کا وقت اور سردی بھی بہت شدید۔ میں نے سلمان سے کہا یار صبح چلے جائیں گے، یہ کوئی وقت ہے گھر دیکھنے کا؟ مگر سلمان کی ضد تھی کہ ابھی چلنا ہے تو چلو ورنہ کبھی مت کہنا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سلمان کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم نے سردی سے بچنے کا پورا انتظام کیا اور مدرسے سے نکل گئے۔ ہر طرف مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلمان درہ کی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جس طرف رخ کیا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں بہت کم ہی جایا کرتے تھے۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ درہ کی پہاڑیوں کا فاصلہ مدرسے سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم کتنا سفر طے کر چکے تھے۔ ایک جگہ سلمان رکا اور پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ میں سلمان کے پیچھے ہی تھا۔ میں آدھی پہاڑی عبور کی کہ سلمان اچانک غائب ہو گیا۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی تو جواب میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا، مگر وہ کہاں تھا؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس وقت میری نظر اس پر پڑی۔ سلمان کی آواز واقعی ہی اندر سے آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرف اندر آ جاؤ۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے سلمان سے کہا کہ اندر کیسے آؤں؟ یہ سوراخ تو بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر آنا میرے لیے ناممکن ہے۔ سلمان نے کہا آنکھیں بند کر لو، پھر خود ہی اندر آ جاؤ گے۔ میں نے آنکھیں بند کی، تب کھولی جب سلمان نے مجھے کھولنے کو کہا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک خوبصورت محل نما گھر میں تھا اور میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ میں اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے کہا یہ میری بہن ہے، جس بلی کو دیکھ کر تم خوفزدہ ہو جاتے تھے وہ یہی تھی۔ یہ بلی کے روپ میں مجھ سے ملنے مدرسے آیا کرتی تھی۔ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں اور میں نے حفظ قرآن بننے کے لیے انسانوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ بعد میں اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملایا۔ اس کی امی اور ابو نے مجھے بہت عزت دی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے اور سلمان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ ہم کچھ دیر وہاں رہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی مدرسے واپس آ گئے۔ بعد میں کئی بار ان کے گھر گیا۔ ہر بار اس گھر والوں نے مجھے پہلے سے زیادہ محبت دی۔ میرے اندر سے ہر خوف نکل چکا تھا ان جنات اور ایسی چیزوں کے بارے میں۔ اب مجھے وہ اپنے گھر والوں کی طرح لگنے لگے۔ ہر گرمیوں میں ہمیں 2 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب 2 مہینوں کی چھٹیاں ملی تو سلمان اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی سلمان کے بارے میں سوچتا تھا۔ محلے کے لڑکوں کے ساتھ میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا جلدی جلدی چھٹیاں ختم ہوں اور مدرسے جاؤں۔ ماں مجھے کہتی کچھ دیر باہر چلے جاؤ، مگر میں صبح سے شام تک سارا دن گھر میں گزار دیتا۔ آخر 2 مہینے گزر گئے۔ میں نے اپنی تیاری مکمل کی اور گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہو گیا کہ سلمان سے مل سکوں۔ شام کو مدرسے پہنچا مگر سلمان نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید آج پہلا دن ہے اس لیے نہ آیا ہو، کیونکہ اور بھی کافی لڑکے نہیں آئے تھے، مگر دوسرے دن بھی سلمان نہیں آیا۔ پھر 1 ہفتہ گزر گیا مگر سلمان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مدرسے میں بھی ان کے گھر کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور سلمان کا کچھ نہیں پتہ چلا تو ایک دن میں نے خواب میں سلمان کی ماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی سلمان مر گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی اور میں بہت دیر تک روتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے میں درہ کی پہاڑیوں کی طرف چل پڑا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی سراغ نہیں تھا۔ میں کافی دیر وہاں سلمان کو آوازیں دیتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تھک کر واپس مدرسے آ گیا۔ اس رات میں نے پھر اس کی ماں کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں تلاش مت کرنا کیونکہ اب ہم تمہارے سامنے نہیں آ سکتے، اور اس پہاڑی پر دوبارہ کبھی مت آنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے جنات تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ پھر میں ان پہاڑیوں کا رخ
کبھی نہیں کیا۔ آج کافی عرصہ گزر گیا، میں اپنے شہر کی ایک مسجد میں پیش امام ہوں، مگر جب کبھی سلمان کی یاد آتی ہے تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں۔